میرے مسلک کی پہچان، مسلک حق اہل سنت کی نشانی، صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمارے سینوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ میرا ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في الكلام المجيد، والذين آمنوا أشد بفضل الله، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ما شاء اللہ، زیادہ نہیں جی، صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ذرا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ما شاء اللہ، اب تھک تو نہیں گئے؟ ذرا درود پڑھ کے بتائیں گے نہیں تھکے؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں جیسا آپ نے تیسری بار پڑھے نا، بغیر کے پہلی بار نہیں ہو گیا، بس جیسا آپ نے تیسری بار پڑھے نا، بغیر کے اپنی عادت بنائیں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیں۔ یہ میرے اسٹیج پہ آنے سے پہلے ہی آپ نے نعرے مارے تھے، ذرا بہت جواب ہوش سے دینا، ایویں نہ منہ سے دعائیں نکال دینا۔ آپ کے نعروں کی آواز بلند تھی ہیں، جو آپ نے پہلی بار درود پڑھا اس کی بلند تھی۔ پھر درود والی کیوں نہیں بولے؟ یہ نوٹ کیا کرو حضرت، میں کو نعرے کی مخالفت نہیں کرنے لگا، لیکن لاؤ اگر اس طرح کی قواعد ہو، اس طرح درود کے لیے کو نعرے کے لیے بھی لے کے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اچھا، یہ بالکل وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جو وقت قیامت۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ خاموشی آپ کی اچھی نہیں ہے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، پھر میں نے دوسرا موقع پھر دوبارہ دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے سب کو۔ پھر تیسری بار پھر میں نے کہا ہی لیا کہ تھکتے نہیں ہے یار، اگر میں مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے پتہ نہیں کس سے کیا کو پڑھنا، وہاں سبق پڑھ لیے کہ بولنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ حضرت جی، ہم نے تو، میں کو آپ کو کا سبق نہیں بول رہا ہوں، ہم نے تو بزرگوں سے سبق ہی یہ پڑھا جی، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان۔ آپ نے کیا سمجھا کہ یہ زبان پیٹی ہے، یہ نون لیگ کے لیے ہے، یہ زبان کے لیے ہے حضرت جی، ان کے بڑے نعرے مارتے ہوئے ہیں، ادھر تمہاری آوازیں نہیں نکلتی کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار، کہاں سے چپ کرو ذرا رکھ لیا۔ اللہ کتابوں نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ آستان عالیہ دولر شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، لاڈلہ غوث علی، صاحبزادہ پیر سید شبر محی الدین شاہ صاحب سٹیج کی زینت بنے. ٹھیک ہے بس نہیں، اگر پتہ ہوتا تو ایک ایک کا نام. اب سارے پھول ہیں میرے اہل سنت کے، میرا عذر ہے قبول کرنا، مجھے نام نہیں ہے. اگر آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا. ٹھیک ہے اور بھائی اور کا کیا پتر میرے کو نہیں جب ہو جائے تو یہ 2-3 باری ہو رہا نہیں کیتا تو بس پھر سارا کچھ. نام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا او انت مجنون، ذکر کرتے ہوئے تیرا انداز اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں گئی ہیں دیوانگیاں؟ تم تیل پہ تو ساری ساری رات ناچنے کو تیار، تم دولے کے آگے ٹانگ پہ آدھا گھنٹہ بھنگڑا ڈالنے کو بھی تیار. یہاں کیوں نہیں بولتے یار؟ کیا ہو گیا؟ کہاں گئی وہ دیوانگیاں؟ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا نا، فرماتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمہ زلف ایاز. بولا کرو کتابوں میں لکھا ہے. شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. آپ کے خیال میں اب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے تو کوئی ایسے طرح لے گا تو تسی لنا میں اینی کو لے گا تو پھر یہ لوگ نہیں ہے. یہ تمہارا مزاج ہوگا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آئے اور بندہ جھوم اٹھے. تمہارا مزاج بن گیا ہے، ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام کا مزاج یہی ہے. بلکہ لکھا ہے بھی، علماء بیٹھے ہیں، میں علماء کو بھی سبق سنا رہا ہوں آپ سے مخاطب. لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے. فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا معمول کے مطابق گشت فرما رہے تھے. آپ نے رات کو ایک گھر میں دیا جلتے تھے. پہلے راتاں لوگ سو جاندے ہوندے سن، اس فٹی سرگی اٹھتے سن کیونکہ یہ خلاف تھا بالکل. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے، لیکن جب وہاں پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کماں جی چرخہ کاٹ رہی ہیں اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت مبارک پڑھ رہی ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھنے والے بنے، آپ محفل کرنے والے، آپ کو کوئی 2 لاکھ والا نعت خواں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ پڑھیں اور حضور کو سنائیں. آواز کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ آواز، رنگ، کپڑے، ویس کوٹ تو یہ ادھر چلتا ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو پھر حضرت بلال کہاں جاتے، اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو صہیب رومی کہاں جاتے، اگر وہاں کپڑے دیکھے جاتے تو پھر سلمان فارسی کہاں جاتے. یہ آپ کا ادھر دیکھا دکھا جاتا ہے، پاکے کی آیا ہے، کیڑی گڈی تے آیا ہے، ادھر نہیں دیکھا جاتا، ادھر دل دیکھتے ہیں. یہ ادھر نہیں. آپ سنایا کریں نبی علیہ السلام کو نعت. کوئی نہیں آواز نہیں ہے تو نہ ہے، آواز والی تو بات ہی کوئی. اس کا مطلب جس کی آواز نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھ سکتا. سنایا کریں یار، وضو کر لیا کریں اکیلے بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کو نعت مبارکہ سنایا کریں. اور یہ میری بات یاد رکھنا، جس دن انہوں نے تیری نعت سن لی نا تو ساری دنیا ہی سنے گی. ہمارے نعت خانوں کو کہا جائے گا کہ معروف کلام پڑھیں بزرگوں، کیونکہ نعت لکھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. نعت لکھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. ہر بندہ نہیں نعت لکھ سکتا ہے. نعت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حدود ہیں، نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، درمیان میں چلنا پڑے گا اس کو. ہر بندہ نہیں، وہ نہیں ہے جی، وہ لوگ نہیں ہیں اندے کلام سے. میں کہنا تو لوگوں نے سنانا کیا نہیں، تو اسٹیج تے چڑھے نا تو اکھاں بند کر لیا کر، یا نیت کر لیا کر جنہاں دی پڑھن ڈیا سناؤن بھی انہوں نے دیا. نہیں سنتے تو نہ سننا، جتنے انہوں نے سن لی پھر سارے سنیں گے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی نعت پڑھ رہی تھی، وہ جو نعت پڑھ رہی تھی نا اس کا آخری مصرع یہ تھا کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے
کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنانا تو وہ خود ہو گئے. انتہائی محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول ہے رسما فلے ناچ میں بھی شامل کر. اس نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ. وہ پڑھتی رہی. حضرت عمر فاروق سن کے روتے رہے. وہ پھر آپ اٹھ کے تشریف لے گئے. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی خوراک میں حضرت عمر فاروق اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں ہے جی پہ ہوئے گا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے اور بندہ دیوانہ ہو جائے. آپ حضرت سارے ہوش والے بیٹھے، سارے ہوش والے. آپ نے پتہ نا سب سے سوکھا کام ہے جو مجذوب ہونا. کپڑے لا دے وہ بھی گالاں کڈو، مجذوب ہو گئی. اللہ مجذوب کا ان دونوں کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجذوب کے لیے ننگا ہونا شرط نہیں ہے، مجذوب کے لیے گالیاں دینا بھی شرط نہیں ہے. لیکن مزاج بن گئے ہیں نظر. اور میں آپ سے کہوں گا بس جاتے جاتے پائی تھے اللہ کا ہمارا انگلے پر تے بن بن بہندے مور ویگ کے تے تاکیا تو پھڑی مت نکلو کو جو دھیان رکھنا بھائی. اپنا ایمان بچانا، اپنا عقیدہ بچانا، اپنی عزت بچانا بھائی، بچ کے رہنا. یہ جو مرزو اس کی وکری اور یہ اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے. اس کو نہ گرمی سے نہ سردی سے نہ بھوک سے نہ پیاس سے. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہو گئی. اس کو کیا لگے گا ان دنیا کے جھمیلوں سے؟ اس کو کیا لگی ہے؟ اس کو بس ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اپنے یار کی. اس لیے بچ کے رہنا بھائی. بڑی دکانیں سجی پڑی ہیں. ہمارا تو وہ پڑتا رہتا ہے. میرے ایک دوست تھے مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو بڑا شوق ہے مجذوبوں سے بزرگوں سے. ایک دم مجذوب نے بزرگ ملانا ہے. میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں بات بڑا محتاط رہ کے کروں گا. سردیاں تھی اسی طرح ہم چلے گئے. پروگرام بھی میرا اسی سائٹ پہ تھا. پروگرام کر کے ہم وہاں پہنچے. کوئی زور نہیں ہے. انتہائی وقت تنگ ہو گیا. آخر میں کسی بہانے اٹھا جا کے وضو کر کے زور پڑی. ساتھی سر آ گئے. بڑا پرتکلف سامنے کھانا کھایا. وہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو میرا وہ 2 بندوس لے کے گیا. میں کہتا پھر حضرت صاحب کس طرح دے لگے. میں یار تو لگن لگن چھاڑے صرف ہے 10 حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے. ان کہنے لگا حضرت جی کیتی جنا مولویاں دی بھئی حضرت دا مقام محض تو اتے ہوئے حضرت صاحب دل دیاں پڑھتے ہیں. میں نے روٹی کھاتے ہوئے حضرت صاحب کو دیکھا تھا. کم از کم حضرت جی 5 تو 6 نان تے 2-3 پلیٹاں سال لگی. تو انہوں آپ ہی دسیا کہ حضرت صاحب دیاں 3 مڈیاں نے تے 15-16 جانے بھی ہیں. میں نے کہا میں چلے آ نانا واری نہیں مجذوب ہوئے، بڑھیاں واری نہیں مجذوب ہوئے، مجذوب نماز واری ہو جاندے. بچ کے میں کمزور آدمی ہوں. انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ اور طاقت دے دے گا. میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا. لیکن بچ کے رہنا پتہ، اپنا ایمان بچانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا دینا. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. یہ میری ایک بات یاد رکھنا، حضور نبی علیہ السلام سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا ہے نہ مل سکتا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی کس لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھی. ہم پہ 5 ہیں، آپ پہ 6 فرض تھی. ہمارے لیے تہجد نفل تھی، حضور نبی علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ ہونا تو چاہیے جیسے جیسے قرب بڑھے عبادت بڑھے. یہ کیڑا قرب ہے کہ پنجاب بھی گئے حضرت جی ہیں. یہ کون سا قرب ہے؟ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. یہ ہیں اللہ کے ولی جی. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے 20 سال روزہ اس طرح رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ شاگردوں کو پتہ چلا. صبح فجر کا درس دے کے جب گھر جاتے سامنے کھانا رکھا جاتا فرماتے باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں. وہ سمجھتے کہ مدرسے کھائیں گے جا کے وہاں شاگردوں کو کھلا دیتے. وہ سمجھتے کہ شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں. وصال کے بعد پتہ چلا کہ حضرت نے 20 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا. یہ تھے جی. یہ کدھر سے آ گیا جی؟ کتھوں آ گیا بھائی نماز ایسی حرکتیں کرنا ہے؟ ہاں اگر کوئی دیوانہ ہے، اگر کوئی ہوش، وہ ایک وکری بات ہے.
سیدہ کائنات حضرت جی، میں میرے محبوب علیہ السلام میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت جی، کوئی گا ایسی شانوں والا بھی، لیکن لکھا ہے صوفیہ نے تواتر کے ساتھ کہ سیدہ کا معمول تھا ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارا کرتی تھی حضرت جی۔ میں نے ایک جگہ بس تعداد پڑھی ہے، میں ایک جگہ میں نے پڑھا آپ کا معمول مبارک تھا، آپ 1000 نوافل ادا فرماتی تھی حضرت۔ 1000 حضرت جی، یہ منہ سے ہمیں نکل گیا 1000، یہ رمضان گزر گیا، پھر آنے والا 20 تراویح نہیں ہم سے پڑھی جاتی ہیں حضرت جی، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی جانے حافظ صاحب کو گلیں کر کے جانی حضرت جی، ٹائم ہوتا نہیں لا چھڑے، ہاں جی جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی جاتے حافظ صاحب کو سنا کے جانا ہے حضرت جی، ٹائم ہوتا نہیں لا چھڑے، لکھا ہے ساری رات آپ قیام فرماتی۔ وہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات ہی موک گئی، ربا تیری رات ہی موک گئی، وہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ بچ کے رہنا تھے لنکا ماننگ لے پائے تے بن بن بیندے موڑ ویک کے تے تاکیا تے پھڑی مت نکلو کو جو رہے مجذوب ہوتا ہے اس کی تو اپنی دنیا ہوتی ہے۔ چلو میں ایک سنائے دیتا ہوں حضرت مجذوب، چلو میں کوئی اپنی بھی نہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا بھی